ہمارے بہت ہی پیارے بیٹے محمد انس ادریس اور محمد حمزہ جمیل اور ان کے علاوہ اسی مدرسہ میں 6 کے قریب قرآن مجید نماز تراویح میں مکمل کرنے والے تمام ہی طلباء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص برادر محترم عزیز قاری محمد جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور نماز تراویح میں ہمارے جن بچوں نے قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو قرآن مجید کا داعی بنائے، عالم باعمل بنائے۔ لکھ لیا؟ بس دے دیں ایسے ہی۔ حافظ عبدالرافع، حافظ انس ادریس، حافظ حمزہ جمیل، مولانا شجاع الرحمن، قاری نبیل، حافظ عبداللہ، حافظ ولید، ماشاءاللہ انہوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کی گئی آخری آسمانی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا۔ قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن مجید کو پڑھا گیا۔ قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اس طرح سے حفظ کیا گیا ہو۔ یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ فکر کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھا گیا وہ بھی سوائے قرآن مجید کے اور کوئی نہیں۔ جس کو سب سے زیادہ بغیر سمجھے سنا گیا وہ کتاب بھی سوائے قرآن مجید کے اور کوئی نہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سنا جائے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور قرآنی پیغام پر عمل کیا جائے۔ جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا ہم نے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بڑا انوکھا پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ اس کا پیمانہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جی ہمیں قرآن مجید کی حکومت چاہیے۔ ہمارے حکمران قرآن مجید پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے والے حکمران اگر اس ملک میں آئیں گے تو کام سیدھا ہوگا۔ یہیں سے بات ہم شروع کرتے ہیں، یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، نظام میں قرآن مجید کو نافذ کرنے والے حکمران اللہ ہمیں اپنے فضل سے نصیب کر دے۔ قرآن کے اول مخاطب تو ہم خود ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی دکان پر نافذ کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے قرآن مجید کو اپنے خاندان پر نافذ کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے قرآن مجید کو اپنے محلے، معاشرے، اپنے 4 لوگوں کی فیملی ہے، 2 آپ کے بیٹے، 2 بیٹیاں، 1 آپ میاں بیوی، 6 لوگوں کی فیملی ہے، ان 6 لوگوں میں قرآن مجید کتنا نافذ ہوا ہے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے۔ ابھی 27ویں شب کو توقع ہے کہ فیصلہ آ جائے گا وفاقی شرعی عدالت سے، اور امید ہے کہ یہی فیصلہ آئے گا کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ آیا ہے، تو ہماری عدالتیں، سود سب کو پتہ ہے حرام ہے اور قرآن مجید نص قطعی سے ثابت ہے، اس سے تو انکار کی گنجائش نہیں، لیکن انہوں نے کئی سال گزار دیے اسٹے آرڈر پر کہ سود کو دیکھ رہے ہیں جی، کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے عرصے میں ایک بیان آیا تھا، انہوں نے کہا جی جس نے سود کھایا اس کو اللہ پوچھے گا، جس نے نہیں کھایا اس کو بھی اللہ پوچھے گا۔ ایسی مذاق پر مبنی باتیں بھی ہمارے بعض دفعہ بڑے ججز ماضی میں کرتے رہے۔ بہرحال قرآن مجید کے پڑھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ جب کوئی بندہ سود کھاتا ہے تو قرآن مجید کا واضح اعلان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سمجھے۔ اور ہماری معاشرے میں حالت کیا ہے کہ اگر غریب کا بچہ رائٹ پر ہو، جائز ہے، کوئی غلطی نہیں، اس کے باوجود
اگر اس کی کسی امیر سے، کسی تگڑے آدمی سے لڑائی ہو جائے تو غریب کے ماں باپ یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے بچے کی غلطی تھی، وہ اپنے بچے کو خود لے جا کے شام کو موٹر سائیکل پہ بڑے آدمی کے گھر میں کہتے ہیں جی بس ہمارے بچے کی غلطی ہے، ہمارے بچے کی غلطی ہے، آپ معاف کر دیں، درگزر کریں، ہم آپ سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں بچے کو بلا کے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس ضرورت ہی نہیں، پتہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ان سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اپنے بچے کی غلطی نہ ہو تب بھی کہتے جی ہمارے بچے کی غلطی ہے، کیونکہ بڑے آدمی سے کوئی لڑنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ سود کھائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سمجھے۔ اب اگر کوئی یہاں عام آدمی اپنے سے بڑے کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اپنے بچوں کے لیے سودی کمائی لے کے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ طے کیا میں سواں گارڈن میں، غوری ٹاؤن میں، پنڈی اسلام آباد میں کسی بڑے آدمی سے تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، البتہ سود کھا کر میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہری طور پر اس کا فائدہ بھی ہو تو قرآن مجید کہتا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ نتیجہ اچھا کس کا نکلتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے برابر تولنے کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تجارت کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے صدقہ و خیرات کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سود کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، خالص سچی بات کرنے والے کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اب اگر کوئی سودی لین دین کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ بالکل اسی طرح ہے، دو بچے دکان سے جوتا لے کر آئیں اور وہ جوتا لے آنے کے بعد دکاندار آپ کو کہے بھئی اس کو پانی میں نہیں پہننا، وہ کہتے جی ٹھیک ہے، شام کو ایک بچے نے پاؤں پانی میں ڈال لیے، دوسرے نے نہیں ڈالے، اب صبح کو پانی میں جس نے پاؤں ڈالے تھے وہ دوسرے کو کہتا ہے دیکھو میرا جوتا بھی بالکل ٹھیک ہے، تمہارا بھی ٹھیک ہے۔ دکاندار نے ایسے ہی کہہ دیا کہ پانی میں ڈالنے سے جوتا خراب ہو جاتا ہے، تو سمجھدار بچہ تھوڑی عمر میں بھی اس کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا ایک مرتبہ پانی میں بھگونے سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا عرصہ ٹھہرنے کے بعد دیکھنا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تھوڑے مہینے گزرنے کے بعد جو پانی میں جوتا پہنتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، پہننے کے قابل نہیں رہتا، اور جو اس کو بچا کے رکھتا ہے اس کو وہ چیز دیر تک فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجارت تمہارے لیے نیک نامی کا، سچ تمہارے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، سود تمہارے لیے عافیت کا، عزت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ شروع میں لگتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے کار لے لی، شروع میں لگتا ہے دیکھیں جی میں نے مکان لے لیا، شروع میں لگتا ہے دیکھیں جی میں نے فلاں انشورنس پالیسی اور وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں کروا لی، نتیجے کے اعتبار سے اس بندے کو یقیناً تکلیف سے، دکھ سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے دو چار ہونا پڑتا ہے، چونکہ اللہ نے جب فرما دیا اب اس کا نتیجہ کسی قیمت پر اچھا نہیں نکل سکتا۔ اس کی دنیاوی مثالیں بھی ہیں لیکن اس کا وقت نہیں۔ لیکن اتنا تو ہم سب اس ماحول معاشرے میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے لیے نازل کیا یہ وہ ہدایت نامہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھنا مشکل ہو۔ نیا موبائل خریدیں تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب دیتے ہیں، فریج خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب دیتے ہیں، موٹر سائیکل خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب ہے اور اس کے اندر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو صحیح استعمال کریں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی۔ تو بات سمجھنے کی ہے، اگر 6 انچ کا موبائل بنا کتاب کی رہنمائی سے صحیح نہیں چلتا، یہ 5 فٹ کا انسان بھی بغیر قرآن مجید کی رہنمائی کے صحیح نہیں چل سکتا، یہ پکی بات ہے۔ ہم نے اس کو سننے اور پڑھنے تک رکھ لیا۔ سننے اور پڑھنے کے نقصانات کیا ہوئے؟ ایک عورت تھی، اس کو اس کا بیٹا ہر مہینے ایک 50,000 روپے کا چیک بھیجتا تھا، اماں کی دوائی کے لیے، اماں کے کھانے کے لیے۔ وہ کہتی میرے بیٹے کا خط آیا ہے، وہ اس کو چومتی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتی۔ اگلے مہینے پھر دوبارہ چیک آ جاتا 50,000 روپے کا، وہ کہتی میرے بیٹے نے خط بھیجا، اس کو چومتی اونچی جگہ پہ رکھ دیتی۔ کچھ مہینوں کے بعد بیٹا واپس آیا تو لوگوں نے بتایا تیری ماں مر گئی۔ اس نے کہا جی میری ماں کیسے مر گئی؟ انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے مر گئی، دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی۔
اس نے کہا عجیب بات ہے، وہ 50,000 روپے مہینے کے میں تو بھیجتا رہا اور وہ اسی لیے تھے کہ وہ کھانا کھائے اور دوائی کا انتظام کرے۔ جب جا کے دیکھا تو وہ سارے چیک الماری کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اس اماں کو یہ تو پتہ تھا کہ بیٹے نے بھیجا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو دکھا کر کیش کیسے کروانا ہے، کیش کروانے کا طریقہ اماں کو پتہ نہیں تھا۔ اماں بھوک سے مر گئی، اماں پیاس سے مر گئی، اماں کو دوائی نہیں ملی، بغیر دوائی کے مر گئی۔ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ہماری کامیابی کے اصول لکھے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں ہمارے کام کاروبار کی کامیابی کے اصول لکھے ہوئے ہیں، ہمارا گھر کا نظام کیسے بہتر چلے گا قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمارا کام کاروبار کیسے چلے گا قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، حکومتوں سے لے کر ایک عام شہری تک کی ذمہ داری کیا ہے قرآن مجید اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے چیک کی طرح قرآن مجید کو چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور اگلے سال پھر نیا غلاف چڑھایا، چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس کو کیش کروا کے اپنے مسئلے حل کروانے کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ نتیجہ یہ نکلا جس ڈپریشن میں جوان ہوئے تھے اسی ڈپریشن میں مر کے آگے چلے گئے۔ اس قرآن مجید کو کیش کروا کے استعمال کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں۔ قرآن مجید تو بار بار پکار رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے آ جاؤ میری طرف۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید سب سے پہلے جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے یاد رکھو سب سے پہلے تمہارے اوپر حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی ذات میں صفات میں کسی کے ساتھ شرک نہ کریں، سجدہ خالص اسی کے لیے ہو، اور اللہ پر ایمان ایسا کامل ہونا چاہیے کہ بس اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اس میں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں اللہ بھی ہے، اللہ مدد کرے گا، بس اللہ پر ہی نظر ہونی چاہیے۔ اسباب کے درجے میں کوشش بندہ کرتا ہے، دکان رب نہیں ہوتی، حکومتیں رب نہیں ہوتی، ماحول معاشرہ رب نہیں ہوتا، رب صرف اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کا حق بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے اپنا حق بیان کرنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں والدین کا حق بیان کیا ہے۔ آپ بچوں کو انگریزی پڑھائیں، اسے کوئی منع نہیں کرتا، آپ کا بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے بنائے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائے۔ جب آپ کا بچہ اسکول میں ایک تصویر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پائلٹ ہے تو وہ کہتا ہے ابو میں نے بننا ہے، وہ بچپن سے ذہن میں ایک خواب ہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے۔ آپ کا بچہ کہتا ہے ابا میں نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بچپن سے ایک خواب ہے، اس کو لے کے بچہ جوان ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ڈاکٹر کی تصویر کے ساتھ اس کے ماں باپ کی تصویر کبھی بھی نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی تصویر کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی تصویر کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ بچہ صرف ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ جب آپ بعد میں آگے کہتے ہیں نا کہ قاری جمیل صاحب دعا کریں جی، بچے بس کہنا نہیں مانتے، بھئی کہنا کیا ماننا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کی تصویر تک پہنچنا تھا، اس تصویر تک پہنچ کے ان کا گول مکمل ہو گیا۔ اس تصویر میں کسی جگہ پہ والدین کا تذکرہ تھا کہ آپ اب پریشان ہو رہے ہیں؟ اس تصویر میں تو والدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس تصویر میں رشتہ داروں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید بتائے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ تو قرآن مجید نے بتانا تھا اے مجھے پڑھنے والے، اے محمد کریم کے امتی، سب سے پہلا تیرے اوپر حق تیرے رب کا ہے، جس نے دو قطروں سے ملا کے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرے ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا دیا، جس نے تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تو ننگا تھا اور تیرے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، جس نے تیرے پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیا، جس نے تیرے دودھ کے لیے جانوروں کے تھنوں اور ماں کی چھاتیوں میں رکھا، اور جس نے تجھے پلایا بڑھایا جوان کیا۔ جب یہ اللہ کے احسان کو مانے گا، اس کے بعد پھر جب یہ اسی رب کا کلام پڑھے گا تو وہاں سے اس کو رہنمائی ملے گی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور رب تو تجھے نظر نہیں آتا، اس نے تجھے اپنی رحمت والے غیبی ہاتھوں سے پالا ہے، لیکن رب اپنے بعد سب سے زیادہ جن کی تابعداری کا تجھے حکم کرتا ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تیری بوڑھی ماں ہے، تیرا بوڑھا باپ ہے۔ وہ رہنمائی تو قرآن مجید نے کرنی ہے۔ قرآن مجید کے قریب بچہ آئے گا تو انسان بنے گا۔ ایک لائق بیٹا وہی بن سکتا ہے جو قرآن مجید کے قریب ہو۔
میں نے خود وہ انٹرویو دیکھا یوٹیوب پہ، ابھی بھی رکھا ہوا ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ عورت کہتی میں نے ٹیوشنیں پڑھا کے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، لوگوں کی باتیں سن کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، یہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، بن گیا۔ کہتے جب ڈاکٹر بنا تو ایک دن مجھے آ کے کہتا ہے امی ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں اور ویزے آ گئے ہیں، تو پرسوں روانگی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا میرے تو تم نے پاسپورٹ ہی نہیں لیا، اس کے اوپر ویزا کیسے لگ گیا؟ کہتے ہیں اصل میں وہ کمپنی مجھے اور میری بیوی کو ویزا دیتی ہے اور کسی کو نہیں دیتی، تو ہم میاں بیوی جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا میں، انہوں نے کہا نہیں امی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پرسوں جانے سے پہلے کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں ایک بہت اچھا اولڈ ہاؤس ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ کر پھر جاؤں گا۔ وہ ماں کو پہلے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا، اس کے بعد ٹکٹیں تھی چلا گیا۔ تو وہ ماں وہ ٹی وی پروگرام میں رو کے کہہ رہی تھی شروع میں تو کبھی فون آتا تھا، اب تو کبھی فون بھی نہیں آیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیلۃ القدر میں، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر لکھی جائے گی۔ لیکن اس ایک رات میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اس رات میں جو ماں باپ کا نافرمان ہو ساری رات مصلی پہ روتا تڑپتا گڑ گڑاتا رہے، آنسو بہاتا رہے، تسبیحاں پھیرتا رہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو لیلۃ القدر میں بھی اس نالائق کی بخشش نہیں ہوتی۔ افطاریاں کروا رہے ہیں، سحریاں کروا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، مسافروں کے لیے سبیلیں لگوا رہے ہیں، اگر گھر میں ماں ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ماں باپ کو راضی کریں، اور جب بوڑھے ہوں تو اس وقت تو اور بھی زیادہ ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ان کی خدمت میں کبھی اف کہنے کی بھی، ہائے یہ کیا ہو گیا، کیلکولیٹر نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں نالائق اولاد، کہتے ہیں جی مہینے کی انکم اتنی ہے اور ابا کی دوائیاں اتنے کی آ رہی۔ استغفر اللہ، مہینے کی انکم کم ہے، اماں کی دوائیاں زیادہ آ رہی، اماں تو اتنے میں پڑ رہی ہے ہمیں۔ وہ ساری زندگی اپنی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کے جس اولاد کو پال کے جوان کرتا ہے، اپنے پسند کا گھر بناتے وقت بیوی کی پسند کا کمرہ تو بنتا ہے، بچوں کے تو سٹڈی روم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنائے جاتے ہیں، اور ٹی وی لانچ بڑے جناب دوستوں سے اور بڑے نقشہ نویسوں سے مشورے کر کے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے تو کم دیکھا ہے کسی نے اپنے ابا کے لیے بھی کمرہ ڈیزائن کر کے بنوایا ہو۔ ابا کے لیے تو کمرہ ڈیزائن ہی نہیں ہوتا، ابا کی چارپائی ہوتی مین گیٹ کے بالکل ساتھ، کیونکہ ابا کھانسی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو ان کی وجہ سے تو بیوی بچوں کی نیند خراب ہوتی نا، ابا تو کھانسی کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو اچھا ہے چوکیدار کا کام بھی کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کی چارپائی بھی لگی رہے گی، وہ بیچارہ اپنے دل بہلانے کے لیے اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اور لوگوں سے دعائیں کہ میرا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں ہے۔ او بھائی پہلے دن آپ نے لگایا، وہ ایک رات میں تو بڑا نہیں ہوا، اس کی شاخیں اگر ٹیڑھی ہوئی ہیں تو اس کو درست نہیں باندھا گیا۔ اگر آج وہ تناور درخت ٹیڑھا ہے تو اس کو اس وقت برابر پانی نہیں دیا گیا، برابر اس کی نشو نما نہیں کی گئی۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو ظلمت سے نکال کر نور میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کو پڑھا، اور مکہ مکرمہ کا وہ معاشرہ تھا جہاں پہ صدیوں سے ظلمت، جہاں پہ صدیوں سے بتوں کی پوجا، جہاں سے صدیوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا، لیکن اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اسی مکے سے وہ لوگ پیدا کر دیے جو چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے، کھٹکے جنت میں سنائی دیتے تھے۔ یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں یہ قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن بتائے گا، بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے قرآن بتائے گا، بیٹے کا حصہ کیا ہے قرآن بتائے گا، والدین اور رشتہ دار، والدین اور اولاد کا آپس میں تعلق کیا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا،
دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا، ہماری تجارت کیسے ہونی چاہیے قرآن بتائے گا، ہماری لوگوں کے ساتھ ملن ساری کیسی ہونی چاہیے قرآن بتائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو ملنے تھی قرآن سے، اور ہم نے جس مضمون میں جس پروگرام میں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، وہاں پر کیا تھا؟ کہتے جی بچہ ٹاپر ہے، ٹاپر، خالہ سے ڈھنگ سے سلام نہیں لیتا، ماموں سے ڈھنگ سے سلام نہیں لیتا، بہن بھائیوں سے بھی اچھے طریقے سے نہیں ملتا، لیکن یہ جتنی یہاں ٹرافیاں رکھی ہوئی ہیں، جتنے میڈل ہیں، سب اسی کے ہیں۔ ٹاپر ہونے کی وجہ سے میں نے بھی پھر رعایت کی ہے، موٹر سائیکل مانگی تو وہ لے دی، کار مانگی تو وہ لے دیے، آئی فون مانگا تو وہ لے دیا، ٹیبلٹ مانگا تو وہ لے دیا۔ ٹاپر جو ہوا وہ بھائی کبھی یہ تو سوچو جو آج پڑھنے کے زمانے میں اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کل 22 سکیل پہ پہنچ کر جھپیاں ڈالے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ پہ خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑنے کا کیا ثواب ہے، پتہ نہیں ہم نے کون سے پیمانے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ 3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور اس میں پھر رنگ برنگی اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، وہ کراچی سے جو لڑکی لاپتہ ہوئی، جو اس پہ تماشا ہوا، جو اس میں فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوشش کی، جو اس میں مساجد اور مدارس کو لتاڑنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جی پب جی گیم کھیلتے تھے، ابا کے ساتھ تو جی کا لفظ نہیں ہے، پب کے ساتھ جی کا لفظ لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ پب جی کھیلتے تھے، وہاں سے دوستی ہوئی اور وہ دوستی کراچی سے شروع ہو کر لاہور میں انجام پذیر ہوئی۔ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے، جب دفتر میں کھولتا ہوں اپنے سیاسی دفتر ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، ملتے ہی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سے علیحدہ بات کریں، اندازہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں کیا دکھ ہے، یہ کس پریشانی میں آیا ہے، علیحدہ ہونے کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی صاحب کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بات نہیں ہوتی، ہوا کیا ہے؟ تو وہ بیٹی گھر سے چلی گئی، بیٹی گھر سے چلی گئی، تلاش کروا دیں پتہ کسی کو نہ چلے، سفید پگڑی رول گئی، سفید داڑھی رول گئی۔ اچھا بھئی آپ کو اب تک پتہ نہیں چلا؟ بس جی کیا پتہ چلنا تھا، گھر میں ڈش انٹینا بھی ہے، گھر میں کیبل بھی ہے، بچے پڑھتے ہیں تو موبائل کی ضرورت بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بس ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں تو تبھی پتہ چلا جب وہ صبح گھر میں نہیں تھی۔ وہ میرے بھائی کیمروں سے، نگرانیوں سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے جو تقوی سے حل ہوتے ہیں، جو خدا خوفی سے حل ہوتے ہیں۔ جب کسی جوان بیٹے اور بیٹی کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں قیامت میں اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اس وقت جان تو جا سکتی ہے، بدنامی کے راستے پہ نہ بیٹا قدم اٹھا سکتا ہے نہ بیٹی قدم اٹھا سکتی۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے دجالی فتنے ہیں، جتنے دجالی فتنے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے، صرف وہی بچے گا جو قرآن کے قریب رہے گا، صرف وہی بچے گا جو نبی کے فرمان کے قریب رہے گا، صرف وہی بچے گا جو سود سے بچا رہے گا، جو 2 نمبری بے ایمانی سے بچا رہے گا، صرف وہی بچے گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑا رہے گا۔ اور لیلۃ القدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہو، شراب سے پکی توبہ نہیں کی اور لیلۃ القدر میں دعائیں مانگ رہا ہے۔ اگر شراب سے پکی توبہ نہ کی ہو تو لیلۃ القدر میں دعا، نفل، ساری تسبیحات کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے شراب سے پکی توبہ کرے، اس کے بعد سیدھے راستے پر چلے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی برستی ہوئی رحمتوں میں اس بندے کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے جس نے کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی کی ہو۔ یہ ہماری قطع تعلقیوں کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جی میں نے بہن سے رشتہ پوچھا تھا، اس نے نہیں دیا، ہم نے کہا تمہارا ہمارا ملنا جلنا ختم۔ ہماری قطع تعلقی کیسے شروع ہوتی ہے؟ بھائی سے رشتہ مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، 10 سال ہو گئے، نہ ہم جاتے ہیں نہ وہ آتے ہیں۔ قطع تعلقی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی کپڑے کی دکان تھی، ساتھ آ کے ایک دوسرے مسلمان نے بھی کپڑے کی دکان بنا لی، بس اسی دن سے جھگڑا شروع ہو گیا۔
اس کی دکان پہ گاہک زیادہ ہے، میری دکان پہ گاہک کم ہے۔ اور دوسری طرف حضور کا فرمان سنتے جائیں، حضور نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا لیلۃ القدر میں بھی روئے تو رب اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے نا ذرا، کتنے لوگوں نے کتنوں سے قطع تعلقی کی، تو گنتے چلے جائیں، رشتے نہیں گن سکیں گے، کاغذ پورے ہو جائیں گے، رشتہ داروں سے، بازار میں، کاروبار سے، ہمسائے سے، ملنے والے سے۔ میرے چچا مولانا عالم طارق بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں عید کی بڑی خوشی ہوتی تھی، اب ہم جوان ہوئے تو ہمارے دل سے عید کی خوشی ختم ہو گئی۔ تو پھر خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے دل پہ بغض نہیں تھا، ہمارے دل پہ حسد نہیں تھا، ہمارے دل پہ ریاکاری نہیں تھی، ہمارے دل پہ قطع تعلقی کے داغ نہیں تھے، صاف ستھرے دل پہ عید کی خوشی آ کے لگتی تھی، دل ایسے مہکنے لگتا تھا۔ اب عید آتی ہے خوشی نہیں آتی، وجہ اس کی یہ ہے دل کے اوپر بغض کا پردہ چڑھا ہوا ہے، حسد کا پردہ چڑھا ہوا ہے، ریاکاری کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے موٹے پردوں کے اوپر عید کی خوشی آ کے لگ کے واپس چلی جائے، وہ دل تک پہنچتی کوئی نہیں۔ تو قطع تعلقی کرنے والے کی دعا بھی اس رات کو قبول نہیں ہوتی۔ قطع تعلقی ختم کرے۔ اور یہاں ہمارے جو زیادہ قطع تعلقی کرتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ میں بڑے سیٹھ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں لوگ، کوئی ہم سے بولتا ہے بولے نہ بولے نہ بولے، ہم کون سا کسی سے لے کے کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں کون سا کوئی پیسے بھیجتا ہے، بولے بولے نہ بولے نہ بولے۔ ہاں، یہ جن لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی نا کہ ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے صاحب، ہمارے تو اپنے پاس سب کچھ ہے، کسی کو ہماری ضرورت ہوگی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر چلنے والے لوگوں میں اللہ کی نظر میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی کڑوی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اپنے آپ میں جتنا مرضی فن خان بنا رہے، اللہ کی زمین پر اس سے برا شخص کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی محفل میں موجود تھی۔ حضور علیہ السلام کا موج دریا اور حضور علیہ السلام کا رحمت والا دریا جوش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ جو پوچھو گی آج تمہیں بتا دوں گا، جو پوچھو گی بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں حضرت ابو بکر سے مشورہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لوں۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئی، جا کے ان سے کہنے لگی حضور علیہ السلام کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، اور حضور نے فرمایا عائشہ آج جو پوچھو گی بتاؤں گا، تو میں حضور سے کیا پوچھوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا بیٹی جاؤ جا کے حضور سے پوچھو یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ نے آپ سے کچھ راز کی باتیں کی تھی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ حضرت عائشہ واپس آ گئی، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی پوچھوں؟ حضور نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے نا، وہاں اللہ نے آپ سے کچھ راز کی باتیں کی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بتائے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا ابو بکر سے مشورہ کر کے آئی۔ حضور نے فرمایا وعدہ کیا ہے تو ایک بات بتا دیتا ہوں، اب ہیں راز کی تو ساری بتا نہیں سکتا، اب تم نے پوچھ لیا تو ایک بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا عائشہ وہاں اللہ نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے محمد میں تیری امت کے اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کروں گا جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور آ کے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا۔ ابو بکر صدیق یہ سن کر رونے لگ گئے، کہنے لگے ابا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا بیٹی ذرا سوچ تو صحیح، جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو کسی مسلمان کے جڑے ہوئے دل کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا؟ یہاں تو دل توڑنے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جس سے مرضی کڑوی بات کروا لو، ہر وقت ہر بندہ تیار ہے، اور اگر کوئی چل کے بندہ صلح کرنے کے لیے آ جائے کہتے نہیں میں پہلے نکے نال لکیراں کڈاساں اس لیے
اس نے ہجے میں ول کڈاساں اس تو بعد میں اساں کی دساں میری طاقت کے وے، اس تو بعد میں اساں دساں کس نال پنگا کے دئی۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں مجھے معاف کر دے، اور آپ کے کان میں غیب سے آواز آئے اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا، تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں جب میں معافی مانگوں اللہ مجھے فوراً معاف کر دے۔ او بھائی، جب کوئی آپ کے پاس شرم سے چل کے آ گیا ہے، آپ پھر ایسا تو نہ کریں جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے فوراً معاف کرے، جو کوئی دوسرا آئے تو دونوں بازو پھیلا کر آپ کو بھی استقبال کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب سے بات سن لی ہے، انہوں کال کرسی نہ تے میں چاہ کنسا، ان جی آیا تے میں چاہ پلا چھوڑ سا، ان جی آیا تے میں ابو اباد نہیں کرن لگا۔ او بھائی، خود چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، خود کال کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، خود ملاقات کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ مجھے ایک آدمی نے چند دن پہلے بہت بارشیں ہوئی تو اس نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک تصویر بھیجی، اس تصویر کے اوپر بارش کی وجہ سے ساری قبریں گارا بن گئی، بارش کی وجہ سے قبریں بعض دھنس گئی، اور اوپر اس نے لکھا کہاں گیا تمہارا تکبر، کہاں گیا تمہارا غرور، کہاں گئی تمہاری انا۔ یہ تھوڑے دن کی باتیں ہوتی ہے۔ جس بندے نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کیا اور اپنے حق کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جنت کی بشارت میں محمد دیتا ہوں۔ تو یہ قدم خود اٹھانا چاہیے، خود کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور کے جو چہرے کے تاثرات بیان کیے وہ کبھی کسی نے کسی کے نہیں کیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ اور کسی کا نہیں دیکھا۔ حضور کے چہرہ جتنا مسکراتا ہوا چہرہ اتنا میں نے اور کسی کا نہیں دیکھا۔ یہاں تو ہر طرف بندہ کس کس کا نوحہ کرے، یہاں جو جتنا سیریس بندہ ہو وہ اتنا بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے جو آج کے نام نہاد پیر ہیں، اصل پیروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے نیک بندے، جو نام نہاد پیر ہیں انہوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ بس پوری دنیا ہماری خدمت کرے، ہم نے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ وہ بھائی، مسجد نبوی کا گارا اللہ کے رسول نے خود بنایا، مسجد نبوی کی اینٹیں اللہ کے رسول نے خود لگائی، اور جب صحابہ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے سواریاں کم تھی، سوار زیادہ تھے، حضور نے طے کیا اتنے منزل فلاں صحابی بیٹھے گا، فلاں پیدل چلے گا، اور حضور نے اپنے لیے بھی یہ طے کیا اتنے منزل میں پیدل چلوں گا، میرے ساتھ والا سوار ہوگا، اور اتنے منزل وہ پیدل چلے گا، میں سوار ہوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی، صحابہ کہتے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ سواری پہ سوار ہو جائیے۔ آقا فرماتے نہیں، جب طے ہو گیا ہے تو اتنے منزل میں پیدل چلوں گا، غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ یہ جو ہم نے اپنی حد بندیاں بنا لی ہیں، خود بخود بنا لی ہیں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ خود جائیں، خود آگے بڑھیں، محبتیں پھیلانے کی کوشش کریں، جوڑ کی کوشش کریں۔ اور میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، قرآن مجید کو خود سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ وہ سمجھ کر پڑھیں، اپنے بیٹوں کو کہیں وہ سمجھ کر پڑھیں، اپنی گھر والی کو کہیں وہ سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے، آپ خود 10 منٹ 15 منٹ قرآن مجید کا ترجمہ ان کو بتائیں۔ قرآن کے قریب آنے میں ہی ہر فتنے سے عافیت ہے، اور جو جتنا دور جائے گا وہ شیطان کا اتنا آسان شکار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔